السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز ریویوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ اسلام آباد کی سیاست میں اہم رابطوں کی گونج ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات طے ہے، مگر وقت اور جگہ اب تک راز ہے۔ دوسری جانب مذاکرات کی پیشکش قبول، مگر سیاسی درجہ حرارت بدستور اب بلند ہے۔ ادھر بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آنے کی اپیل، قید تنہائی اور صحت پر بانی کے سنگین سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور پھر پارٹی کے اندر سے ہی الزامات کی گونج ہے۔ ہار کسی اور کے پاس، سزا کسی اور کو۔ شیر افضل مروت کا سنگین الزام، مشال یوسفزئی کی تصدیق، سلمان اکرم راجہ کا سخت رد عمل۔ 9 فروری کے بعد مشال یوسفزئی کے خلاف ایکشن کا عندیہ، 8 فروری کے احتجاج پر بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ انہی عام موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کے، راجہ انصاری صاحب مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ظفر الجمیل شیخ صاحب اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سارے صورتحال سے پر آپ سے بھی بات کریں گے۔ فردوس صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، یہ مشال یوسفزئی کا معاملہ ظاہر ہے آپ کے تھرو ہی آگے جاتا ہے، سائن آپ کے ہوتے ہیں، کسے پارٹی میں رکھنا ہے کسے نہیں رکھنا، اختیارات ظاہر ہے آپ کے پاس ہیں۔ کہیے گا کیا ممکنہ طور پر ایکشن ہو سکتا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کا الزام تھا کہ جس ہار کے نتیجے میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے وہ تو علیمہ خان صاحبہ لے گئی تھی، ان کے پاس ہے، اور مشال یوسفزئی نے اس پہ نیم رضامندی ظاہر کیا۔ وہ کہتی ہے میں بات نہیں کرنا چاہتی لیکن بس کچھ ایسی ہی بات ہے۔ میرے خیال سے یہ ساری چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، مشال یوسفزئی ہماری سینیٹر ہیں اور ہماری کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ جی، میٹنگ میں ساری باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس قسم کا نہ انہیں نے کبھی کوئی بیان میری نظر سے گزرا ہے جس میں علیمہ خانم کے پاس کی بات ہو۔ یہ کل بات ہوئی ہے سر ایک ٹی وی چینل پہ، دونوں موجود تھے، شیر افضل مروت اور مشال یوسفزئی ایک ساتھ ایک پروگرام میں، اور انہیں نے کیا کہا میں نے وہ سنا نہیں، تو میں اس کے رد عمل پہ نہیں کر سکتا اچھا۔ جب تک میں سنا نہ ہوں۔ وہ اس پہ جو ابھی تک جو رد عمل آیا نا، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کے بعد مشال یوسفزئی اس قسم کی جو انہوں نے گفتگو کی ہے ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ جی ہاں پارٹی میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایکشن ہوگا۔ کس قسم کا ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے، پہلی چیز تو ہے مشال یوسفزئی کو یا کسی کو بھی ایک ہمیشہ شو کاز نوٹس دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی تک کوئی شو کاز نوٹس ابھی تک ایشو نہیں کیا۔ 8 فروری کے بعد کہا جا رہا ہے نا کہ ہوگا۔ جی 8 فروری کے بعد کیا ہو جائے گا، کوئی فرق پڑ جائے گا؟ یہ ڈسپلنری ایشوز جو ہوتے ہیں اچھا، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ مشال یوسفزئی اور شیر افضل میں نے جو بات کہی ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ فی الحال کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا، فی الحال کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اور یہ جو ایک مجھے مکمل کرنے دیں، مجھے مکمل کرنے دیں۔ جی میں نے جب سے مشال یوسفزئی سینیٹر یا اس سے پہلے آج تک انہیں کہ میرے کانوں سے کبھی یہ چارج نہیں سننے کو ملا کہ بشرا بی بی نے یا عمران خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ ہار تو ہم نے علیمہ خانم کو دے دیا تھا۔ اچھا، جو چیز ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اس آفیشیل اسٹینڈ ہے کہ وہ ہاتھ بیچ دیا ہے، اور جو اس کی رقم آئی تھی اس سے بنی کالا کی سڑک بنی تھی، ٹھیک ہے، اور یہی پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، یہی ہمارے چیئرمین نے کہا ہے۔ میں ایگزیکٹلی ٹرانسکرپٹ بتا دوں اس کا جو بات ہوئی وہاں اس پروگرام میں۔ میرے خیال سے آپ ایک نان ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ میرے لحاظ سے اس ملک کے اندر توشہ خانہ کو مذاق بنایا گیا ہے۔ اچھا، اگر توشہ خانے کے اوپر سیریس ہیں تو جس وقت سے توشہ خانہ شروع ہوا ہے وقت کا حساب سب کا ہونا چاہیے، سرکاری افسروں کا بھی ہونا چاہیے، فوجی افسروں کا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سیاست دانوں کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ کسی ایک شخصیت کا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، نہ علیمہ خانم نہ بشرا بی بی جواب دہ ہیں، اسے کہ ان کو کوئی گفٹ نہیں ملا۔ گفٹ جو ملے ہیں وہ عمران خان کو ملتے ہیں، آفیشل پوزیشن ہولڈرز کو ملتے ہیں، تو ہاؤ آر دے اکاؤنٹیبل؟
بشرا بیوی کو کس طرح سزا دی جا سکتی ہے جبکہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی گفٹ ملا ہے. گفٹ اگر ملا ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو ملا ہے اور انہوں نے وہ گفٹ رپورٹ کیا ہوا ہے, اور جب وہ گفٹ رپورٹ ہو گیا ہے تو اس کی ویلیویشن بھی ہونی ضروری ہے. جس نے غلط ویلیو لگائی اس کی سزا ہونی چاہیے. اور کیا عمران خان نے اس کا پیمنٹ کیا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں پیمنٹ کی کوانٹٹی غلط ہے, ان کے بارے میں کیا خیال ہے جہاں کوئی پیمنٹ ہی نہیں ہوا اور لے جا کے گھر لے گئے؟ اینڈ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. میں جسٹیفائی نہیں کروں گا. جو اس کا مروجہ قانون تھا اس کے تحت عمران خان صاحب نے وہ چیز لی, اس کی قیمت ادا کی, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ ان کی ثوابدید ہے. اب آپ کو اگر نظام کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے تو پہلے یہ نظام کس نے تھا؟ وہ عمران خان سے پہلے کا بنا ہوا نظام ہے اور چل رہا ہے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے, اس لیے یا تو آپ نظام کو اعتراض کیجئے, پھر نظام کے تحت ویلیویشن کرنا اور توشہ خانوں کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک سیکٹری لیول کا آدمی ہے, کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. اس لیول کے اوپر صحیح کام نہیں کیا تو وہ جواب دے. جس آدمی نے پیسے فردوس صاحب, میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کا تعلق نہیں ہے پارٹی سے, بظاہر ہمیں یہی بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی رہائی چاہتی ہیں اس لیے وہ اڈیالہ کے باہر موجود ہوتی ہیں. تو اب پارٹی رہنما اگر کوئی ان پہ تنقید کرے گا تو پارٹی اس کو شو کاز دے گی, یہ جسٹیفائی کیسے کریں گے اسے آپ؟ No, I'm sorry, you don't even understand the issue. The issue is a false statement. It is not کہ کتنے کہا ہے اور یا کس پہ چارج لگا ہے. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کارروائی کریں گے. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کارروائی اس پہ نہیں ہے کہ انہوں نے علیمہ خانم کو چارج لگایا ہے. کارروائی اس پہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے غلط بات کہی ہے. اچھا, اور پارٹی کے اندر یہ غلط بات کسی کے خلاف ہو تو میرے خیال میں ایکشن نہیں ہوتا. یہ آپ کا خیال غلط ہے. اچھا, کیونکہ ایک دوسرے کے خلاف تو بیانات آتے رہتے ہیں نا. جی جہاں ہم سمجھتے ہیں ہم ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو چٹکی بجائے تو شہر بند ہو جائے. اس سے فردوس صاحب آپ بزرگ ہیں, ہمارے سینئر بھی ہیں, آپ سے سیکھتے بھی ہیں. میرا سوال کچھ اس طرح تاثر یہ جا رہا ہے اس سارے سے جو سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گور صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں ایکشن لینے جا رہے ہیں, جیسے پارٹی میں کسی کی پوزیشن ڈیسائیڈ اس سے ہوگی کہ علیمہ خان صاحبہ کو خوش رکھنا ہے, ان پہ کوئی تنقید نہیں کرنی. خان صاحب کے گھر والوں پہ, بہنوں پہ اگر کوئی تنقید کرے گا تو پھر پارٹی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ جو بھی غلط فہمی پھیلانا چاہ رہے ہیں پلیز اسٹاپ ڈوئنگ اٹ, اٹس ناٹ فیئر. اچھا, ایک پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پارٹی میں ایسا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. ایکشن لینے کے بارے میں پولیٹیکل کمیٹی کی کسی میٹنگ میں نہیں ہوا ہے ابھی تک. یہ اگر کل ہوا ہے اس کے بعد سے ہماری میٹنگ نہیں ہوئی ہے. ہماری لاسٹ میٹنگ 3 دن پہلے ہوئی تھی. آج ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس کا صرف ایک سنگل پرپز ایشو ہے جو ابھی جاری ہے, میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں. وہ کے پی ہاؤس میں اجلاس ہو رہا ہے ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز کا, وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں راجہ انصاری صاحب کا موقع بھی لے لیتا ہوں کیونکہ ایک عام پیش رفت یہ ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ابھی بنے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, ان کی ملاقات طے ہو گئی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تصدیق بھی کر دیا کہ جی ہاں کل ایک ٹی وی چینل پہ کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو راجہ انصاری صاحب اسے مثبت پیش رفت سمجھیں, وہ جو تلخیاں تھیں, دوریاں تھیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کسی حد تک کم ہوں گی؟ محمود خان اچکزئی ایک زیرک سیاستدان مانے جاتے ہیں. راجہ انصاری صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ظفر الجمیل شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب آپ کہیے گا کہ اس ساری صورتحال میں جہاں ایک کہتے ہیں امید کی کو کرن دیکھنے کو ملی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک ساتھ بیٹھ سکیں, بات کر سکیں. 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو کہتے تھے کہ کبھی خان صاحب سے ملاقات سے پہلے میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی اور کافی خوشگوار ماحول میں ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اب بہتری کی طرف جاتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سن رہا ہوں میں. اچھا, پہلی بات تو نہیں, بالکل بہت اچھی پیش رفت ہے. اور سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی
حرف آخر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سیاستدان کی طرف سے، جی اور بالخصوص پاکستان میں تو ہوتا بھی نہیں ہے. کچھ لوگ کسی کے بال کھینچ رہے تھے، پھر اب ساتھ بیٹھ کے حکومت بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے یہ، اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے صحیح کہا کہ اچکزئی صاحب ایک جدید سیاستداں ہیں، اور ان کے درمیان اچھے مذاکرات ہونے چاہیے. چیزیں اسٹیگننٹ ہیں پاکستان میں، صرف ایک پی ٹی آئی کی ایشو کی وجہ سے اس کو ریزالو ہونے چاہیے. اور جو تو سب کو میں سمجھتا ہوں، اگر ہم جمہوری ملک تو نہیں ہے لیکن بہرحال کہتے تو ہیں، تو جمہوریت کی اقدار کچھ نہ کچھ 10% ہی صحیح آگے بڑھنی چاہیے، اور چیزیں ڈائلاگ پہ ختم ہونی چاہیے، اور ڈائلاگ ہی پر مسائل حل ہوتے ہیں. اور دعائیں ہماری، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیش رفت میں پی ٹی آئی کی بھی بہتری کرے اور ملک کی بھی بہتری کرے. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، کوئی مذاکرات کرتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، تو ان کے ساتھ کھڑی ہوگی پھر پی ٹی آئی اور بانی تحریک انصاف بھی؟ ابھی اس کا صحیح جواب تو فردوس نقوی صاحب بیٹھے ہیں، وہ دے سکتے ہیں آپ کو، اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. راجہ انصاری صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور سندھ کی سے ترجمان بھی ہیں حکومت کے. راجہ انصاری صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے. کہیے گا یہ ایک اچھی خبر آئی ہے، ہم جو ایک تلخی دیکھتے ہیں اور تناؤ کی کیفیت دیکھ رہے ہیں مسلسل 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے اب تک، تو اس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات طے ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ ملاقات ہوگی. ہو سکتا ہے کہ چیمبر میں جا کے ملاقات کریں، وزیر اعظم صاحب خود چل کے جائیں. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا پہلا اسٹیپ ہو سکتا ہے، کوئی تلخیاں کم ہو سکتی ہیں. راجہ انصاری صاحب دیکھیں، اپوزیشن لیڈر سے تو کوئی تلخی ہے بھی نہیں ہماری، اور وہ پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں. گو کہ آج کل ان پر پاکستان تحریک انصاف کا جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، لازمی باتیں زیادہ ملتے جلتے ہیں، تو ان کے اثر بھی ان کے اوپر ہو رہے ہیں. لیکن محترم وزیر اعظم نے تو ہمیشہ اپنے دروازے کھولے، مذاکرات کے دروازے کھولے، بار بار مذاکرات کی دعوت بھی دیتے رہے. ابھی حال ہی میں آپ کو علم میں ہوگا کہ سی ایم کے پی کے وزیر اعظم ہاؤس تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے ملاقات کی، بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی. اسی طرح اپوزیشن لیڈر سے بھی ملاقات ہوگی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو مزاج ہے، جس طرح وہ ابھی 8 فروری کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں، پورے ملک کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، روزگار بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، سڑکیں اور پہیے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، کارخانے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب انہیں کسی بھی بہتر حل کی طرف لے جانا چاہیں، یا کوئی چیزیں بیٹھ کے حکومت سے فائنل کریں اور پھر تحریک انصاف کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش کریں، تو تحریک انصاف مجھے نہیں لگتا کہ قائل ہوگی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قائل دلیل کے ساتھ قائل وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی لوگ ہوں، جو محب وطن لوگ ہوں، جو پاکستان کے آئین اور قانون پر بلیو رکھتے ہوں. لیکن جو لوگ جن کا مقصد صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو، جن کا مقصد صرف پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا ہو، اور جو صرف اپنے بین الاقوامی آقاؤں کے کہنے پہ فورن فنڈنگ لے کر ساری پولیٹکس یہاں کرتے ہوں، افواج کی وردیاں جلاتے ہوں، یادگاریں جلاتے ہوں، 9 مئی کرتے ہوں، ایسے لوگ کیسے کسی بھی ایک بہتر حل کی طرف جائیں گے، جمہوری راستے پہ چلیں گے، بہتری کی طرف پاکستان کو لے جائیں گے؟ میں نے تو یہ امیدیں چھوڑ دی ہیں ان سے، کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا، جو اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے اس کی، اب اس سے ہٹ کے اب کہہ رہے ہیں اس نے چرایا، اس نے چرایا. بیسیکلی تو سب نے چرایا نا. تو یہ بنیادی طور پر سارے چور ہیں، جو پوری دنیا کو چور ڈاکو کہتے رہے. آج تاریخ کس طرح ان کے چہروں کو بے نقاب کر رہی ہے. میں سبحان اللہ کہوں گا، میری اللہ کی قدرت پہ مجھے بڑا ناز ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ اب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے خود ایک دوسرے کے چہروں سے نقاب اتار رہے ہیں، اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اصل سب سے بڑے چور اور ڈاکو یہ خود تھے. جو راج صاحب قطع کلامی کی معذرت، راجہ صاحب میں یہ سمجھا تھا، بیچ دیے. میں یہ سمجھا تھا کہ آپ کی گفتگو آج کافی سافٹ ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا اپوزیشن لیڈر سے ملنے کا. تو بظاہر نہیں لگ رہا کہ نون لیگ کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات سالو ہوں. آپ کے تلخ 9 مئی کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ چور کی باتیں بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، دونوں چیزوں کو الگ الگ نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اچکزئی صاحب انتہائی اچھے انسان ہیں، ہم نے ان کے ہمیں کوئی بھی گلہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ ابھی آج کل پی ٹی آئی کے زیر اثر بھی ہیں، پھر بھی ہم ان سے خود ملاقات کرنے جائیں گے انشاءاللہ.
لیکن میں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ہی کہنے پر پی ٹی آئی چلو چل لے، ان کی ہی کوئی ایڈوائز مان لے۔ مثال کے طور پہ اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر میں مذاکرات میں یہ طے ہوتا ہے کہ 8 فروری کو احتجاج مؤخر کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ جو بھی آپ کی جائز ڈیمانڈ ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ ہم پوری کریں گے، اور یہ اچکزئی صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ احتجاج کی کال آپ واپس لے لو، یہ لیں گے؟ یہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں اپنے بین الاقوامی آقاؤں سے پاکستان بند کرنے کے، تو یہ کیسے واپس لیں گے؟ یہ میرا آپ نوٹ کر لیں، آپ 8 فروری کو میں دوبارہ آپ میں یہ سوال رکھ دوں گا نا، میں یہ سوال رکھ دوں گا، لیکن خود سے ازیوم کرنا میرے خیال میں اٹس ویری ارلی ٹو سے اینی تھنگ کہ محمود خان اچکزئی سے ابھی بات چیت نہیں ہوئی، وہ کسی نتیجے پہ پہنچے، پھر پی ٹی آئی نہ مانے تو پھر یہ اس وقت دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی میں ازیوم نہیں کر رہا کوئی بھی چیز۔ دیکھیں سیاست میں آپ اپنے تجربے اور لوگوں کے ٹریک ریکارڈ سے لوگوں کے بارے میں تاثر قائم کر ہوتا ہے نا ایک۔ اب ان کا ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کبھی بھی ان سے ہم یہ امید لگا، ہمارے تو ابھی بھی ہم تو کہتے ہیں اچھی بات ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں کچھ کر لیں، لیکن اب ان سے امید نہیں رہی کہ یہ پاکستان کے حق میں کچھ کریں گے۔ ٹھیک ہے فردوس صاحب، اب بظاہر جو لاسٹ پیغام آیا تھا بانی پی ٹی آئی کا جیل سے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا مذاکرات کرنے ہیں، کس پوزیشنز پہ کرنے ہیں، کن شرائط پہ کرنے ہیں۔ اب چونکہ وزیراعظم خود ملنا چاہ رہے ہیں تو کسی نتیجے پہ، جیسے ایک مثال دی راجہ صاحب نے کہ اگر آپ کو یہ حکومت کہہ دیتی ہے کہ آپ 8 فروری کا احتجاج ملتوی کر دیں، مؤخر کر دیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے، تو کیا راجہ صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب آزاد ہوں گے؟ فردوس شمیم نقوی صاحب، پہلی چیز تو میں راجہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں، میں امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اپنے اس بیانیے کو جاری رکھیں گے۔ اچھا، اور ان کے اس بیانیے کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی ہے، اور ان کو اور زوروں سے یہ ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکسپوز ہو، اور لوگ ان کی اس کی پاپولیرٹی جو کل تھی اس سے آج زیادہ ہے، اور انشاءاللہ کل اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اچھا، ان کو یقین نہیں آتا تو یہ گیلپ کا پول دیکھ لیں، آج سے 2-4 سال پہلے کا دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں، ہر تیسرے مہینے ہوتا ہے، دیکھتے جائیں ساری چیزیں کب سے لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ ان کو 4تھا سال ہو رہا ہے اس بیانیے کے۔ اس بیانیے کا خریدار کون ہے؟ عوام پاکستان کی، کیا وہ بھی بے وقوف ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ 9 مئی کس نے کی، اور ان کو نظر نہیں آتا کہ الیکشن کے اندر جب پارٹی کا نام بھی لے لے، سمبل بھی لے لے، لیڈر کا نام بھی لے لے، نشان بھی ایک لے، اس کے باوجود پاکستان کے 8 فروری کے شام 7 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے کے چینل، کسی چینل کو دیکھ لیں، کسی ایک چینل نے بھی یہ اندیا دیا کہ اسمبلی کے اندر وہ نتائج آنے والے جو اسمبلی کے اندر نتائج لائے گئے۔ تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں، یہ بیانیہ جاری رکھیں، ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اپنے دشمن ہیں اور ہمارے دوست ہیں، تو پلیز کنٹینیو۔ اب آیا دوسری بات، یہ اتنا پاکستان کی سیاست کے ساتھ منسلک ہے کہ ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ 8 فروری کی کال پی ٹی آئی نے نہیں دی۔ 8 فروری کی کال جو ہے وہ خود محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے دی۔ تیسری چیز، 8 فروری کی کال میں ہم تو کسی فیکٹری کو بند کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ کسی نے چوری کیا۔ اب آپ کو خود احتجاج کرنا چاہیے، اور ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس احتجاج میں آپ اپنے گھروں میں تشریف رکھیں، نہ دکانیں کھولیں، نہ گھر سے باہر نکلیں۔ تو اس میں کون سی اتوار کا روز ہوگا سر، ویسے ہی دکانیں بند ہوتی ہیں، بازار بند ہوتے ہیں، جو بھی ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھیے، میں یہ تو کر نہیں سکتا کہ میں 8 فروری اس سال پیر کو کر دیتا، دن کون سا منایا جا رہا ہے 8 فروری کا، تو اس میں جو بازار خود سے بھی بند ہوں گے تو آپ یہ ظاہر کریں گے نا کہ ہماری اپیل پہ بند کیے گئے۔ میں کیوں ظاہر کروں گا؟ میں نے تو یہ اظہار کیا ہے کہ میں ہر سال 8 فروری کو یوم جمہوریت کے طور پہ مناؤں گا کہ جمہوریت کی بحالی، اور جب ہم اقتدار میں بھی آ جائیں گے اس کو بھی منائیں گے، کیونکہ عوام نے اس دن کھڑے ہو کے ثابت کر دیا کہ وہ کسی جھوٹے بیانیے کو آپ کو خریدنے۔ لگتا ہے سر آپ اقتدار میں آ جائیں گے؟ جی میں آؤں یا نہیں آؤں، حق ضرور اقتدار میں آئے گا، اور جب حق آئے گا تو سارے لوگ جو ہے، اور اس حق کا مطلب ہم پاکستان تحریک انصاف ہی سمجھیں؟ پاکستان میں پاکستان کا مطلب بار بار ماشاءاللہ نہیں ہے،
पाकिस्तान का मतलब और पाकिस्तान जो बना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। जी तो ये चीज जो है वो आप अपने जहन से निकाल दीजिए। आप खौफजदा होंगे, बूटजदा होंगे, मैं नहीं हूं, और मैं नहीं समझता कि मेरे मुल्क के अवाम है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हक तो आएगा ना, तो हक वो तहरीक इंसाफ होगी या हक कोई भी हो सकता है? जी हक हक होता है, किसी पार्टी का नाम नहीं होता उस पर। ठीक है, मैं जो तासुर दिया जाता है ना कि तहरीक इंसाफ में, कि तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सारे ना हक हैं। हम अपने आप को हक में समझते हैं जी, और इसका फैसला खुद अल्लाह करेगा। जो ये कहते हैं ना कि जी ये देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट हमारे तो नहीं है जी, उसके बयान चलाइए। कोटेकना को सदा हो गई स्विट्जरलैंड में, लेकिन पाकिस्तान उन्होंने बरमला कहा कि हमने पाकिस्तान में रिश्वत दी, हुक्मरानों को दी। वो केस के कागजात गायब करा दिए गए वाजिद शमसुल्लाह सन से। सर ये भी तो पाकिस्तान में हुआ है ना कि तहरीक इंसाफ का हमेशा से बयानिया था कि बाहर से लूटी हुई दौलत हम वापस लाएंगे। लूटी हुई दौलत जब एनसीए पकड़ लेती है तो आप लूटने वाले को ही दे देते हैं दोबारा। जी इसमें मेरा कसूर नहीं है। जे रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर 3.5 साल हुकूमत की है जी, लोगों ने 75 साल से इस निजाम पे काबिज है। उनके बारे में क्या ख्याल है? जवाब दे तो वो है। आप तहरीक इंसाफ को जब क्यों लूटी हुई दौलत वापस आई थी तो काबीना से मंजूरी तो खान साहब ने करवाई थी ना सर। अरे भाई बहुत सही कह रहे हैं निशान साहब, आपसे ज्यादा सच्चा इंसान नहीं। मान ले तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, मान लीजिए भाई अवाम वोट देते हैं ना, आप ले लीजिए। अगर लोग हमें बुरा समझते तो आज अभी डालिए, पूरे पाकिस्तान को दावत दे रहा हूं, डालिए। मैं सच्चा और झूठा समझने की तो बात ही नहीं कर रहा सर। एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दीजिए। गैलप, मैं पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं डीप सीक पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं और कहें गैलप पोल रिजल्ट 2025, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, जरा परसेंटेज तो देखें। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसका तो मैं इनकार ही नहीं कर रहा कि पॉपुलर लीडर अच्छा नहीं कर रहे ना। अभी आपके साथ जो राजा अंसारी साहब हैं जी, उनसे पूछिए फिर। मेरा सवाल ये है फिरदौस साहब, एक चोर का बच्चा जिसने ना शौकत खानम बनाया, ना पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जिताया, ना नोबल यूनिवर्सिटी बनाई, ना इसने 2 पार्टी जो चोरों की बारी बारी खेल रहे थे जी, तो अली बाबा 40। सवाल ये है फिरदौस साहब, आप मेरी बात सुनेंगे पहले। आप चले सुनाए, आप मुसलसल 5 मिनट से बोल ही रहे हैं, आप सवाल भी सुन लेना सर। जी आप बीच में मुझे टोकते रहते हैं, ये भी आप देखिए निशान साहब, दिस इज नॉट गुड एंकर, बट आई विल स्टॉप। नहीं अब आप बोलिए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल आप पॉपुलर हैं, लेकिन क्या किसी पॉपुलर को ये इजाजत है कि 9 मई होने के बाद वो ये कहे कि मुझे आप दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो आवाम यही करेगी? क्या ये इजाजत है किसी को? किसी पॉपुलर को इजाजत है कि बाहर से लूटी हुई रकम एनसीए जब दे तो साजबाज करके उस लूटने वाले को ही दोबारा दे दी जाए और उसके बदले में 428 कनाल जमीन ले ली जाए? ये कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? गलती तो हुई है ना। एक मिनट ना, लेट्स स्टार्ट विद 9 मई जी, 9 मई के ऊपर आपने हमारा आर्गुमेंट सुना हुआ है, फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए वो भी बयान जी। आप ये कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये? इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जी, 5 दिन तक आपको ये नहीं पता था कि ये फॉल्स फ्लैग है? आपके हर पार्टी मेंबर कहता रहा कि खान साहब रेड लाइन है, उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा ये होगा। 5 दिन बाद आपको एहसास हुआ कि शायद गलती हो गई है, तो फिर ये कह दिया फॉल्स फ्लैग? नो सर, डोंट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द आर्मी। You are supposed to be an anchor. सर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था ना 9 मई वाले दिन। You are not reporting. Let me tell you the true story then. The true story is कि हम आज भी कहते हैं इमरान खान रेड लाइन है, और आज भी हम कहते हैं कि इमरान खान की सेहत, जिंदगी या किसी के गैर असूली बात होगी हम एहतजाज करेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एहतजाज में चीजें जलाएंगे। हमने ये कभी नहीं कहा हम गवर्नमेंट लोग जो जला रहे थे, आपके कारकुन जो पकड़े गए जिन्हें सजाएं हुई, तो क्या वो खुद से मुश्तिल हो गए थे? जी मैं तो समझता हूं कि सबसे पहले वो आईजी पुलिस जिम्मेदार है जिसने वॉक थ्रू दिया, वो कोर कमांडर जिम्मेदार है जिसने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है सर। फिरदौस साहब एक मिनट आप देखिए, आप बीच में फिर बोल रहे हैं। सर सवाल ये है ना कि आप एक ऐसा बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिरदौस साहब।
मतलब कोई बैंक, अगर वहां बैंक के बाहर गार्ड मौजूद ना हो तो मुझे इजाजत है मैं जाके लूट लूं या बैंक को आग लगा लूं? चूंकि चौकीदार नहीं थे इसलिए वो अंदर घुस गए। ये लॉजिकल नहीं है जनाब ना। अली, मेरे जी शऊर भाई, आप मुझे ये बताइए जी क्या बैंक अपना दरवाजा खुद खोल दे और सामने पैसे भी दिखाए? जी पाकिस्तान में कितने शरीफ लोग बसते होंगे या दुनिया में? न्यूयॉर्क में तो बड़े ईमानदार लोग बसते थे, ब्लैकआउट हुआ, कितनी लूट खसूट हुई। मैं न्यूयॉर्क में ये हुआ था कि नहीं हुआ था? जी दुनिया भर में हुआ और उनको सजाएं भी हुई ना। फिर 9 मई को जिनको सजाएं हो रही है उसमें एतराज ना करें, आप बोलें कि गलती हो गई उनसे, उनको सजा दे दें। सरकारे अली एक फिनोमेना है और एक है उसका रिपरकशन। मैंने तो रिपरकशन की अभी बात ही नहीं की। आई एम नॉट सेइंग कि इतना मान लेना 9 मई में जिनको सजाएं हुई हैं जो अंदर मौजूद, मैं समझता हूँ सबसे पहले डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी ना अंजाम देने पर आईजी पुलिस को टांग देना चाहिए कि उसने ना टीयर गैस इस्तेमाल की, ना वाटर कैनन इस्तेमाल की। कोताही, जिनसे कोताही हुई उन्हें सजा होनी चाहिए और जिन्होंने जुर्म किया उनको आप कहते हैं कि सजा होनी चाहिए। हमने तो किया ही नहीं, किया भी वही लोगों ने। चले ना माने सर, आगे चलते हैं। राजा अंसारी साहब, ये बुलाइए ना वीडियो, बुलाइए सारी वीडियो। सीसीटीवी चल चुके हैं, पूरे यूट्यूब पे पड़े हुए आप देख सकते हैं। अरे जाने दीजिए, मुझे आप पूरा नादरा का डेटा दीजिए, वो वीडियो दीजिए, मैं आपको सब अदालत में पेश हुआ, फॉरेंसिक करवा के सब अदालतों में पेश हुआ। आगे चलते हैं। राजा अंसारी साहब, ये आज कासिम खान बानी पीटीआई के बेटे हैं। अब मुझे मौका दीजिएगा फिरदौस साहब, ये राजा अंसारी साहब से भी हम जान लेते हैं ना। कासिम खान ने ट्वीट किया है कल, वो कहते हैं कि वालिद के हवाले से संगीन जो है तशवीश है उन्हें, उनके सेहत के हवाले से, और वो आना चाहते हैं लेकिन हुकूमत उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर रही, यानी उनके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव नहीं कर रही। ये शिकायत की है कासिम खान ने। देखिए, कासिम खान ने तो बहुत सारी बातें और भी की हैं। यहाँ मतलूब हैं, यहाँ से भागे हुए हैं, वापस आ जाएं, हमें तो खुशी होगी कि वो आए वापस। और कासिम खान कहाँ से मतलब हो गया? अरे भाई किसा का, ये कासिम खान सूरी की बात नहीं हो रही, कासिम खान इमरान खान के बेटे की बात हो रही है। जी इमरान खान के बेटे की मैं बात कर रहा हूँ कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सोशल मीडिया के अंसारी साहब ने आज कुछ पता नहीं रूह अफ़ज़ा ज्यादा पिया है सर। मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अगर आप कासिम खान की बात कर रहे हैं कि वो आना चाहें, देखें, वो हमने तो पहले भी कहा था मोस्ट वेलकम है, और आके अपने वालिद के केसेस में जाएं, कोर्ट में जाएं। यहाँ गरीब के बच्चे को क्यों तंग किया हुआ है? यहाँ पे आए, आप बिल्कुल आए और हिस्सा लें, हमने तो कोई इतराज नहीं है। सर वो कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, हमें वीजे के लिए नहीं अप्रूव किया जा रहा। ये भी झूठ बोल रहे हैं कासिम खान के बच्चे। राजा अंसारी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अर्ज कर लूं, मेरी अर्ज सुनिए जरा जी। मैं बड़ी खामोशी से सुन रहा था अपने मोहतरम को जी। ये पॉपुलैरिटी की जो बयानियां बना रहे हैं ना, तारीख में हिटलर, मुसोलिनी, ठीक है ना, ये बहुत से लोग हमारे पड़ोस में अपने अपने मुल्कों के बड़े जो है वो लीडर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक हैं। अगर पाकिस्तान में मैंने और मैंने लिखा कि हु इज द फेमस लीडर ऑफ पाकिस्तान, तो पता है क्या लिखा हुआ? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये कहते हैं इमरान खान, खुदा को मानो, फैमिली लिमिटेड कंपनी के हुए हैं, कहते हैं अच्छा दूसरा अपने आपको का हक पे। पाकिस्तान में हर आदमी समझता है कि मैं हक पे हूँ। डेफिनेशन क्या दे रहे हैं? आगे बढ़ो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप खातमुन नबीयीन तो आप कहते नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। रियासत मदीना का नाम लेकर आपने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने है। लिहाजा जो कुछ आप लोग इस मुल्क के साथ करते रहे हो, अभी आप बेनकाब हो चुके हैं। पॉपुलैरिटी इस बात की दलील नहीं है कि आप हक पर हो। पॉपुलर तो उस वक्त यजीद भी था जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया और सारी मुस्लिम उम्मा उस वक्त यजीद के साथ खड़ी थी।
राज साहब, हम मौजूदा सियासत पे मेरे ख्याल में बात करें आप लोग। जी जी, जी, मेरे ख्याल में हम मौजूदा सियासत पे बात करें, वो कुछ मामला जो है ना मजहबी। तारीख की मिसालें दे रहा हूँ, मैं तो तारीख की मिसालें दे रहा हूँ कि कौन कौन पॉपुलर रहा। तो पॉपुलर का मतलब ये थोड़ी है कि वो हक पर है हमेशा, बल्कि जो हक पे रहे हैं वो बेचारे तो जो है वो कम तादाद में रहे, पॉपुलर नहीं रहे इतने, जो लोग हक पे रहे हमेशा ना हक ही। मैं सिंपल आपसे जानना चाहता हूं, अगर दोनों बेटे खान साहब के आना चाहें तो हुकूमत की तरफ से इजाजत है? हुकूमत रेड कारपेट देगी, आओ तो सही, और मुलाकात भी करवा देंगे आप लोग? हम कहेंगे भाई आओ, गरीब के बेटे को नहीं मरवाओ, आए 9 मई जिन गरीब से करवाया है ना, मैं चैलेंज करता हूं कि इमरान खान के बेटे आए और वो आके 9 मई वाली वाकयात करें। आके यहाँ जो टैंकें पड़ी हुई है ना, इधर कराची में भी एक टैंक चौक है, यहाँ पे आके जाके टैंक को जलाए ना, आप बेटे को आग में झोंकते रहे हो। हम तो चाहते हैं खुदा वो दिन लाए कि इमरान खान के बेटे आए और वही हरकतें करें जो ये गरीब के बेटे से करवाते रहे, वही हरकतें करें, ताकि पता चले कि ये कितने कितने तुरम खान है और कितने बहादुर हैं। ठीक है, मैं ज़फ़रुल जमील शेख साहब, आखिर में आप कह दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में देखते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कुछ किसी लाहे अमल पे इत्तेफाक हो सकता है, या जब तक ये हुकूमत रहेगी इसी तरह हम देखते रहेंगे कि 8 फरवरी का एहतजाज, फिर इसके बाद एक और एहतजाज अनाउंस कर दिया जाएगा, जो कि पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं? देखिए सगला, बड़ी देर से बड़े तहम्मुल से, अब उन्हें थोड़ा टाइम दीजिएगा। जी जी, बड़े तहम्मुल से सुन रहा हूँ। ये कौन है राजा अंसारी, किसके तर्जुमान है ये? सर ये विफाक के तर्जुमान है। विफाक के सर, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। हाँ, तो मतलब अगर इन जैसे नाकिबत अंदेश और कम फहम लोग अगर मुज़ाकरात के करीब रहेंगे, सर ये पर्सनल ना करें, हम सियासत पे बात करें। मैं पर्सनल किसी की जात पे बात कर, इन्होंने पहले जोर दिया, मैं हालांकि तजज़ियेकार नहीं कहना चाहता था, इन्होंने चोर पे जोर दिया, तो चोर में ये तो बहुत बाद में आए। चोर कौन सा? जो दोनों पार्टियां हुकूमत में है, इसमें कौन चोर नहीं है, पहले साबित करें। जमील साहब, राजा अंसारी साहब, आप मैं रोक रहा हूँ। आपने मुझे जनाब इसलिए बुलाया कि आप ऐसे घटिया किस्म के लोगों को बिठाएं यहाँ पर। सर लाइव है हम, सर लाइव है हम। लाइव हो तो मैं ये नहीं सही बोल रहे हैं। डॉक्टर रफी साहब का गुस्सा बजा है, हालांकि मेरा ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, लेकिन वो बजा है उनका गुस्सा। ये राजा अंसारी साहब का हमारा वक्त जो है खत्म हो गया है। ज़फ़रुल जमील साहब, हम सियासत पे बात करते हैं, मेरे ख्याल में शख्सियात और उन्हें डायरेक्ट हिट करना ये मुनासिब नहीं है, ज़ाहिर है, और फिर इस किस्म की तलखी हो जाती है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, राजा अंसारी साहब मुस्लिम लीग नून से, और ज़फ़रुल जमील शेख साहब एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। वक्त पहुँचता है, इरफान है तो को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।